ویلکم بیک ٹو انصاف 24/7 ود ارم اینڈ عرفان. جی ویورز، بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے، عارف صاحب تھے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے اور ہمیں کال کر رہے تھے اور ہم سے پوچھ رہے تھے کہ ان کی لاہور میں انہوں نے شادی کی ہے اور جس لڑکی سے نکاح کیا ان کے فادر جو ہیں وہ لڑکی کے گھر والے ان کو نہیں آنے دے رہے. آپ کو بتاتے چلیں عارف، ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس جو ہے وہ آپ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کا کیس جس کو ہم لوگ دعویٰ جو ہے وہ زانشوئی کا دعویٰ بھی کہتے ہیں، آپ لاہور کی یہاں پہ جو ہے وہ عدالت میں جو ہے ان کے خلاف ان کے آپ اپنی فیور میں جو ہے وہ زانشوئی کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری یہ جو ہے وہ بیوی ہے، آئی ایم انٹائٹل ٹو کیپ ہر ود می، اور جبکہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ الاؤ نہیں کر رہے، ان کو انہوں نے رانگ فلی کنفائن رکھا ہوا ہے. تو اس کیس میں جو ہے وہ عدالت سمن جاری کرے گی آپ کی جو ہیں وائف، ان کو بھی بلائے گی، آپ ان کا ایڈریس وغیرہ سارا مینشن کریں گے دعوے میں. اس کے بعد جب سمن ایشو ہوں گے آپ کی وائف جو ہے وہ کورٹ میں اپیئر ہوں گی. جب وہ اپیئر ہوں گی تو اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ کوئی لیگل وجہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیوں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے علاوہ جو ہے وہ عدالت انٹائٹل کر دے گی آپ کو کہ کسٹڈی جو ہے کسٹڈی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ ان کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھیجا جائے. جی. اور جب بھی ہم اس کی کانجوگل ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہم ان کے سوال کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ کامران بات کر رہا ہوں پشاور سے سر. جی کامران، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ میری کزن ہے جی، ان کو نا ڈیورس ہوئے 1 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. ڈیورس ہو چکی لیکن ان کے ایکس جو ہسبینڈ ہے ان کو زبردستی ساتھ رکھا ہے کیونکہ انہوں نے وہ ڈیورس پیپر جمع نہیں کرائے وہاں جہاں جمع کرانے تھے کونسل میں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ڈیورس نہیں ہوئی، لیکن ان کے پاس اس کے نا اوریجنل کاغذات نہیں ہے لیکن لیڈیز کے پاس نقل ہے. آیا جو نقل جمع ہو سکتی ہے کونسل میں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ کامران. ابھی آپ کے کویشچن کا آنسر کرتے ہیں. کامران ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کویشچن یہ ہے کہ ان کی جو ہے کزن، ان کی 1 سال پہلے ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے لیکن وہ رجسٹر نہیں ہوئی ہوئی، اور ان کے پاس جو ہے ایک کاپی ہے اسی طلاق نامے کی، اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ اب رجسٹر ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے جو ایکس ہسبینڈ ہیں وہ ان کو ابھی بھی جو ہے وہ فالس کلیم ان کے اگینسٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ابھی بھی میری جو ہیں وہ وائف ہیں، حالانکہ انہوں نے طلاق دے دی ہوئی ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کی. جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کو روکا ہوا ہے یا وہ اپنی مرضی سے اپنی فری ول سے جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آنا چاہ رہی، تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے انٹینشن آف دی وائف جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی. جب آپ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس کے لیے دعویٰ دائر کریں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے ان کی انٹینشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اور یہاں پہ جب آپ زانشوئی کا دعویٰ کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اس میں آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی مسز ہیں، جب تک وہ کوئی ویلڈ ریزن نہیں بتاتی، اگر وہ خود بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ ویلڈ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے حق مہر نہیں پے کیا ان کو اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی ہیں. ایسی کوئی ریزن بتا کے تو وہ آپ کے ساتھ نہ رہنے کو جو ہے وہ اویل کر سکتی ہیں. ادروائز جو ہے ان کو آپ کے ساتھ ضرور رہنا پڑے گا. اگر وہ طلاق خدا نخواستہ نہیں چاہتی تو کوئی ایسی اور صورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر آباد نہ ہوں. تو آباد کرنے کے لیے اپنے ساتھ ان کو جو ہے آپ ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس یا زانشوئی کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آج کا ابھی دوسرا سوال جو ہمیں موصول ہوا، اس کے بعد ابھی کالر ہمارے ساتھ موجود تھے کامران صاحب پشاور سے، اور یہ بتا رہے تھے کہ ان کی کزن کو ڈیورس ہوئی 1 سال گزر چکا ہے، ڈیورس سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہے. ان شارٹ ٹرم بات کروں گا یہاں پہ، تو ابھی وہ کس طرح سے جو ان کے ہسبینڈ ہیں ابھی وہ اسٹل فالس کلیم کر رہے ہیں، اسٹل ان کو جو ہے وہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جبکہ طلاق ہو چکی ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں یا کچھ بھی جو اس طرح کی بات بتا رہے ہیں ہمیں. تو اس صورت میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی، جب بھی ہم فالس کلیم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنا اسٹیٹس ڈکلیئر کروانے کے لیے جو ہے وہ آپ سوٹ فار ریکٹیٹیشن فائل کرتی ہیں، جس میں ڈکلیئر کرواتی ہیں آپ اسٹیٹس کہ جو جس بھی ڈیٹ پر آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے ڈیورس دی تھی اور 90 ڈیز کے بعد جب افیکٹو ہوئی، وہ سارا ٹائم مینشن آپ اس میں کرتے ہیں، اور آپ اس میں کلیئرلی اپنا جو سٹانس ہے وہ بھی لکھتے ہیں، اور اپنے جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس اس کا موجود ہے. اگر آپ کا طلاق نامہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ ایک کاپی بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ کاپی بھی جو ہے وہ آپ اپنے ایویڈنس کے طور پہ وہاں پر دکھا سکتی ہیں، اور وہاں پر اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ کلیئر کروائیں. کورٹ جو ہے وہ اس شخص کو روکے گی کہ وہ آپ کے بارے میں فالس کلیم نہ کرے، اور اگر وہ آپ کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو بھی جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے مطلب فری کرنے کے لیے آرڈرز جاری کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے آپ کی غلط اللیگل جو ہے اپنے پاس رکھنا ہوا. اور بلکہ آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہونا چاہیے کہ آپ خود سے اس چیز کو ڈینائی کریں، کیونکہ یو یور سیلف از دا وٹنس بائی یور سیلف کہ آپ کے سامنے انہوں نے آپ کو ڈیورس دی ہے. آپ کیسے مطلب ایک دفعہ اگر آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کا رہنا وہاں پر بھی لیگل نہیں ہے، قانونی نہیں ہے. طور پہ علاوہ
اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کو ڈیورس ہو چکی ہے پراپرلی, قانون کا آپ نے پروسیس فالو نہیں کیا تو ان کے ساتھ رہنا آپ کی کزن کو بالکل مناسب نہیں ہے. ایجیکٹیشن کا سوٹ آپ فائل کر سکتے ہیں عدالت میں کہ میرے ہسبینڈ کو روکا جائے, میرے ایکس ہسبینڈ کو, وہ اسٹل مجھے اپنی بیوی کہتے ہیں جبکہ اب میں اس کی بیوی نہیں رہی, تو عدالت ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ اب آپ کے ہسبینڈ کو پرماننٹلی سائلنٹ چپ کرا دیتی ہے کہ آپ آئندہ سے ان کو اپنی بیوی مت کہیں, آپ کے نکاح سے یہ خارج ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ یہ میں نا کل بھی ایک بات کیا تھا, وہ میں آپ نے ابھی جواب دیا نا, کہ پہلے ہوتا تھا کہ دادے کی زندگی میں. اپنا نام بتا دیں پہلے. محمد صادق ہے میرا نام. جی صادق بتائیے. باپ بہت ہو گیا, دادے کی عمر میں تو پوتا جائیداد میں بارش نہیں ہے. اب یہ اثر ہو گیا کہ چلو پوتا وارث ہے. جی میں جو کل بھی تھا یہ کہ جب باپ بہت ہو گیا زندگی میں اپنے حیات میں پورے ہوش و حواس میں وہ اپنے ہبہ کر جاتا, اپنے بیٹوں کو پوچھے گا, بیٹیوں کو محروم رکھتا, تو کیا یہ کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا کہ اس کے فوت ہونے پر ہر قسم کی حفاظت خود بخود ٹوٹے, کیونکہ بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں چلا, بیٹی کا کوئی اسٹینڈ نہیں, کوئی انگوٹھا نہیں, بیٹوں کی اختلافی نہیں ہے. جی صادق تھینک یو ویری مچ, آپ کے کوسچن کا ابھی ہم آنسر کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ محمد صادق صاحب موجود تھے, کل کے پروگرام میں بھی انہوں نے کال کیا تھا اور ہبہ کے متعلق بات کی, تو ہم نے صادق صاحب شاید ہمارے ملک میں اس وقت کیونکہ الیکٹریسٹی کا بھی بہت پرابلم ہے, شاید کل کے پروگرام میں لائٹ کی وجہ سے آپ نہ دیکھ سکے ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہم لوگ کمپریہنسولی کل بتا چکے ہیں, آج پھر تھوڑا سا اس کو بریف سا بتا دیتے ہیں کہ ہبہ بالکل چیلنج ہو سکتا ہے. اس کے لیے سرٹن گراؤنڈز موجود ہیں. اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے پراپرٹی جس کو ہبہ کیا گیا اس کی ڈیلیوری نہیں ہوئی, قبضہ نہیں دیا گیا تھا اس شخص کے نام جس کو ہبہ کی گئی, یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے ہبہ کو چیلنج کرنے کی. اگر آپ یہ بتائیں کہ جس شخص نے ہبہ کیا تھا اپنی زندگی میں کسی بھی دوسرے اپنے بچے کو باقیوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہوئے, وہ ہبہ فری کنسنٹ کے ساتھ نہیں تھا, اس کی آزاد مرضی نہیں تھی اس ہبہ میں, یا کسی فراڈ تھا ان کے اوپر, پریشر تھا, یا انڈر کوئرجن جو ہے اس کو, یا مطلب کسی پریشر میں آ کے یا کسی زور زبردستی میں ہبہ لگا تھا. جی اور اس کے علاوہ ایک اور اس میں گراؤنڈ بنا سکتے ہیں آپ کہ جو کہ عدالتیں جس کو مانتی ہیں. ایک اور گراؤنڈ اس میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ کا ہبہ جو ہے وہ فری کنسنٹ, جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ فری کنسنٹ نہیں تھی, یا جو فادر جس نے ہبہ کیا اپنے کسی ایک بچے کے نام ساری پراپرٹی جس نے گفٹ کی, وہ ایٹ دیٹ ٹائم جب ہبہ کیا گیا اس وقت وہ مرض الموت میں یا بستر مرگ پہ پڑا ہوا تھا, تو اس وقت وہ ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ نہیں جا سکتی ہبہ میں. تو یہ سرٹن گراؤنڈز ہیں جن پہ ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ ہبہ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, بالکل چیلنج کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے سرٹن گراؤنڈز موجود ہیں. لیکن اسلامک لا آپ کا یہ کہتا ہے کہ ہبہ اگر صحیح ثابت ہو جائے تو اس میں ہمارا جو اسلامک لا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ہبہ جو ہے اس اتھارٹی دی جاتی ہے کسی بھی شخص کو, وہ ہبہ کر دے کسی بھی شخص کے دوسرے کے نام, کوئی بھی پورشن اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں بھی کر سکتا ہے. جی یہاں عرفان ایک جو ہے ای میل پروگرام میں شامل کریں گے. ای میل ہمیں لکھی ہے سعدیہ نے فیصل آباد سے, یہ لکھتی ہیں کہ میرے پاس میرے بچے کی جو ہے وہ پرائمری کسٹڈی میرے پاس ہی ہے, لیکن جو میرے ہسبینڈ ہیں ان کے پاس وزیٹیشن رائٹ جو ہے وہ ضرور ہے. وہ ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا میں اپنے بچے کا جو ہے وہ اسکول چینج کروا سکتی ہوں اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر, یعنی ان کو پوچھے بغیر میں اپنے بچے کا اسکول جو ہے وہ چینج کروا سکتی ہوں. اور دوسرا ان کا کویشچن یہ ہے کہ جب بھی ان کے ہسبینڈ ان کا مطلب اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ ان کو لیٹ لے کر آتے ہیں, یا سم ٹائمز بچے کو واپس گھر نہیں ڈراپ کرتے اور اس کے اسکول کی جو ہے وہ حرج ہو رہا ہے. تو اس صورت میں میرے پاس کیا لیگل ریمیڈی ہے, اس کا جواب دینے سے پہلے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز شفیق الرحمان لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی مسز شفیق بتائیے. جی میری شادی کو 3 ماہ ہوئے ہیں اور میرے جو ہسبینڈ ہے نا وہ نفسیاتی مریض ہیں, نہ وہ مینٹلی سرٹیفائڈ میں ان سے ہو رہی ہوں نہ ہی فزیکلی. اور جب میں ان سے فیصلے کے لیے کہہ رہی ہوں تو وہ مجھے فیصلہ نہیں دے پا رہے ہیں. آپ مجھے پلیز ایسا کوئی سجیشن دیں کہ میں ان سے جلد از جلد بلا لے سکوں. مسز شفیق آپ مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ جی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. جی تھینک یو ویری مچ مسز شفیق. ابھی ہم آپ کے کویشچن کا آنسر کرتے ہیں. جی اس کال سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے سعدیہ کی ای میل کی بات کر رہے تھے کہ وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا وہ اپنی مرضی کے بغیر, اپنے ہسبینڈ کی مرضی کے بغیر بچے کا اسکول جو ہے وہ چینج کروا سکتی ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. اگر تو اس میں کوئی چیز آپ نے آلریڈی سیٹل ڈاؤن کی ہوئی ہے کہ آپ نے مطلب دونوں کی میوچل اگریمنٹ اس پہ ہوا ہے تو نہیں, آپ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتی. اگر کوئی ایسی اسپیسیفک انفارمیشن یا کوئی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تو پھر آپ جو ہے وہ بالکل ان کو جو ہے وہ کروا سکتی ہیں. اور جو بھی ان کا, کیونکہ
مینٹیننس اخراجات اگر آپ کے ہسبینڈ وہ جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے پاسبل نہ ہو جہاں پر دوسری جگہ آپ بچے کو شفٹ کرنا چاہ رہی ہیں، ایک چیز. اور دوسری آپ نے پوچھا ہے کہ آپ بلکہ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے پاس کسٹڈی ہے اور آپ وداؤٹ دی پرمیشن آف دی کورٹ کسی بچے کی ریزیڈنس پلیس آف ریزیڈنس یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں بچے کو لے جاتے ہیں وداؤٹ دی پرمیشن آف دی کورٹ، تو آپ کو یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ آپ اپنی کسٹڈی کا حق اس گراؤنڈ کے اوپر کھو سکتی ہیں، کیونکہ اگر کورٹ کو لگے کہ آپ ذمہ دار آدمی نہیں ہیں، آپ ایک غیر ذمہ دار آدمی اور آپ نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے، یہ کر کے اکثر فادر حضرات بھی یہ کرتے ہیں کہ بچے کو دوسرے شہر میں لے جاتے ہیں چھپانے کے لیے. تو اگر کورٹ کے علم میں یہ بات ہے اور کورٹ کو آپ سیٹسفائی کر دیں کہ ایسی حرکت کی گئی ہے تو کورٹ ان چیزوں کے اوپر آپ کی کسٹڈی کا رائٹ جو ہے اس کو بھی، بلکہ ابھی ہم اس پہ اور یہ وزیٹیشن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ اپنے ایکسپرٹ کی اوپینین بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے.